دنیا کے اندر ہمیں کامیاب کرنے کے لیے جہاں کتاب فطرت عطا فرمائی، جہاں نبی معظم، شفیع معظم، نبی محترم عطا فرمائے، ایک عظیم الشان رہبر اور رہنما اور نبی عطا فرمائے، اس کے ساتھ اس نبی کو ایک ایسی پرعزم جماعت عطا فرمائی جس کو ہم جماعت صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ ایک صحابی رسول جو دنیا سے جاتے ہیں، جن کو خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے تاریخ کے طالب علم کو، آج کے ہمارے مسلم نوجوان کو، ہمارے بچوں کو غیروں کے نام، غیروں کی تاریخ، غیروں کے کارنامے یاد ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے اسلاف کا تعارف نہیں کروائیں گے، 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی 23 سال آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ مدینہ کی حکومت کو آپ نے پھر اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھا۔ پھر 2.5 سال آپ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گزارے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ نے ایک وقت گزارا، اور 12 سال کے قریب آپ نے اپنی خلافت کا ایک پورا دور گزارا۔ یہ کم و بیش 45 سال کا یہ وہ عظیم الشان آپ کا ایک سلسلۃ الذہب ہے جو رسول اللہ سے لے کر اپنی خلافت تک آپ نے 45 سال گزارے۔ اور جب آپ نے یہ پورا دور گزارا، اس عزم اور استقامت کے ساتھ گزارا، دین کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات ہیں، غزوہ تبوک ہے، روم کا بادشاہ اپنے پورے لاہ و لشکر کے ساتھ اسلام کی سلطنت کو، مدینہ کی اس ریاست کو تہو بالا کرنے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ظالم حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا یہ لشکر لے کر اتنی اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جگہ پر نہیں رہے،
بلکہ آپ اقدام کرتے ہوئے مدینہ کو کراس کرتے ہوئے مقام تبوک پہ پہنچ گئے، اور سفر اتنا مشکل، اتنا پریشان کن سفر، گرمی کی وہ مشقت، وہ سختی، جو لوگ جن لوگوں نے وہاں کے سفر کیے، آج بھی وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔ جو لوگ عرب میں گئے ہیں ان سے پوچھے بغیر ٹھنڈی مشین کے آپ کہیں پر وقت نہیں گزار سکتے۔ اب وہاں پر آسمان سے دھوپ، ریگستان اور صحرا کی وہ چمکدار ریت، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے تو اس کی عجیب کیفیت ہے۔ یہ اسلام ایسے غالب نہیں ہوا، یہ اسلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اس مقدس جماعت کا خون اور پسینہ اس شجرہ طیبہ کو ملا ہے۔ یہ تناور درخت بنا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، سواریاں کچھ نہیں، ادھر 1,00,000 کا لشکر، ادھر سے صرف 30,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود کمان کر رہے ہیں، اور جانے سے پہلے آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے حاضر کرے، قربان جائیں۔ ہر صحابی اپنی اس طاقت کے مطابق، اپنے اس اخلاص کے مطابق لے کر آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کھڑے ہوئے 100 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کیے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، عثمان پھر کھڑے ہوئے، 200 اونٹ ساز و سامان سمیت پھر پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور 300 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کیے۔ 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، قربان جائیں، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی جھولی میں وہ دینار آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو یوں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی کلک نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ پھر بھی عالم یہ ہے، جب قبرستان میں جاتے ہیں اتنا روتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنا جنت اور جہنم کے تذکروں پر، باقی اعمال پر آپ کی اتنی کیفیت نہیں طاری ہوتی؟ کہنے لگے یہ سب سے پہلا امتحان ہے، جو آدمی فتنہ قبر سے پاس ہو گیا وہ آگے مراحل میں ترقی کرتا چلا جائے گا، جو یہاں پھنس گیا پھر وہ پھنس گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے جیسے گھر میں بندہ ایزی بیٹھتا ہے، اور آپ کی شلوار مبارک یہاں تک اوپر تک،
حضرت ابو بکر نے اجازت طلب فرمائی، حضور نے فرمایا اجازت ہے، آپ بیٹھے رہے اسی طرح۔ انہوں نے بات چیت کی، چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی بات چیت کی، چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، اجازت طلب فرمائی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، جو ہی حضرت عثمان کے آنے کا اعلان ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے درست ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اور جو آپ دراز لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی بات چیت کی اور چلے گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ابو بکر تشریف لائے، آپ نے حرکت نہیں کی، عمر آئے، آپ نے حرکت نہیں کی، عثمان آئے، آپ درست ہو کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کیا کروں، یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اب آپ دیکھیں فرشتوں کا حیا کرنا، فرشتے تو ایسے ہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، ان کا حیا کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں، آپ جب نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے تو آپ وہاں پر بھی اپنے پورے کپڑے نہ اتارتے، جو آپ کا ستر عورت ہے ناپ سے لے کر گھٹنے تک آپ وہاں پر بھی اس کا اہتمام فرماتے۔ کتنا اہتمام! اور پھر یہ نہیں، ساری زندگی کا اہتمام۔ اور آپ ذرا اس دور میں جا کر جھانکیں، آج تو ہمارے یہاں ایک سہولت ہے، آج تو ہمارے یہاں ایک بڑی سہولت ہے، بڑا ایک نظام ہے، لیکن آپ اس دور میں جا کر جھانکیں یا ان لوگوں سے پوچھیں جو میل ڈیڑھ میل جا کر گھروں سے باہر جاتے تھے، اور مسجد کی جو واش روم تھا، غسل خانہ تھا، اس کا کیا حال تھا۔ پھر آپ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اس دور میں کیا عالم تھا جب مسجد نبوی کا جو چھت تھا اس کا حال یہ تھا کہ وہاں پر کھجور کے تنے کے پتے پڑے ہوئے تھے، لوگ سجدہ کرتے تو بارش ہوتی تو ٹپکتا، اور لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہوتے، ماتھے پر مٹی بھی لگتی۔ آپ اس دور میں جا کر جھانکیں اور پھر دیکھیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے کیسے استعمال کیا، کتنا اہتمام کیا، کہ جس شخصیت سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کتنا با حیا تھا۔ اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا کہ حیاء عثمان۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صداقت صدیق ہے، حضرت عمر کے ساتھ عدالت ہے، حضرت عثمان کے ساتھ حیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شجاعت ہے۔ ہر صحابی نے کوئی نہ کوئی اپنے اندر وصف پیدا کر لیا۔ اب یہ ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کر رہے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا، جاؤ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو، معاملات طے کرو، تاکہ ہم تو یہاں پر جنگ کی نیت سے آئے نہیں ہیں، ہمارے پاس تلوار ہی نہیں ہے، ہم تو احرام باندھ کر آئے ہیں، ہدی کے ساتھ آئے ہیں، قربانیوں کے جانور لے کر آئے ہیں، 1400 صحابہ احرام باندھ کر آئے ہیں، اور بیت اللہ کا ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، جنگ کی نیت ہی نہیں ہے۔ اب 1400 صحابہ مقام حدیبیہ پر ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں چلے گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ مکہ والوں پر حضرت عثمان کا بڑا احسان تھا، کنواں میٹھا، پہلے وہ سمندر کا پانی پیتے تھے، کھارا پانی پیتے تھے، انہوں نے کنواں وقف کیا مسلمانوں کے لیے۔ پہلے یہودی کی ملکیت تھا،
وہ پیسوں کا پانی دیتا تھا ہر آدمی کو۔ جب حضرت عثمان نے خریدا تو اس نے کہا آدھا بیچوں گا، منہ مانگے پیسے دیے، حضرت عثمان نے آدھا خرید لیا۔ ایک دن حضرت عثمان کی باری آتی، دوسرے دن اس کی باری آتی۔ جس دن حضرت عثمان کی باری آتی سارے انسان، مدینہ کے اندر 10,000 کی آبادی تھی، صرف 500 مسلمان تھے، اس میں بچے بوڑھے عورتیں مرد سارے شامل تھے۔ 9,500 کی آبادی غیر مسلم کی تھی۔ 10,000 کی آبادی کے لیے یہ اذن عام تھا کہ وہ آئیں اور پانی لے کر جائیں، اور حضرت عثمان کسی آدمی سے ایک پائی نہ لیتے، پانی فی سبیل اللہ دیتے۔ جب اس کی باری آتی تو اس دن کوئی نہ لیتا، لوگ اپنا پانی بھر کے لے جاتے تھے دوسرے دن کے لیے۔ پھر جب حضرت عثمان کی باری آتی لوگ پھر پانی لینے کے لیے آتے۔ اس نے کہا عثمان یہ دوسرے آدھا حصہ جو کنویں کا یہ بھی خرید لے، پانی تو تو ہی دیتا ہے۔ تو اچھا لے، پھر منہ مانگے پیسے لیے۔ حضرت عثمان نے پورا کنواں انسانوں کے لیے وقف کر دیا، انسانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب حضرت عثمان مکہ کے اندر گئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہاں حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور عثمان مزے سے وہاں طواف کر رہا ہوگا، اور واقعتاً ہم اور آپ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم چھپ چھپا کے بھی نہ چھوڑے۔ کون بیت اللہ کی حاضری کو چھوڑے، کون روضہ اقدس کی حاضری کو چھوڑے؟ ان کا یا رسول اللہ عثمان تو مزے سے وہاں طواف پہ طواف کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارو، واقعتاً ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں اور ادھر عثمان کی عشق اور محبت رسول کے ساتھ حالت اور کیفیت یہ ہے۔ وہاں کے سردار کہہ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد عثمان آیا، طواف کر لے، عمرہ کر لے۔ کہنے لگے رسول اللہ کے بغیر کیسے طواف کر لوں، رسول اللہ کے بغیر کیسے عمرہ کر لوں؟ اللہ کے رسول وہاں احرام باندھ کے بیٹھے ہیں میرے انتظار میں، میں بات چیت کر کے آؤں گا، پھر جو معاملات ہوں گے آگے بڑھیں گے۔ اب اس حال کے اندر عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، بیت اللہ کی حاضری پہ نہیں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جماعت صحابہ فقیہ تھے، فقہا صحابہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے رسول اللہ کا مقام کیا ہے اور ان سارے اعمال کا عمل کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، رسول اللہ کے بغیر ان اعمال کی حقیقت کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور انہوں نے کہا، پروپیگنڈا کیا کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی صلح کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیکر کے درخت کے نیچے جماعت صحابہ سے 1400 صحابہ سے عثمان کے خون پر بیعت لی۔ فرمایا ہم خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لے کر ہم جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے یوں بیعت کی۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں اس کا نقشہ کیا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ ماضی کا صیغہ لے کر آئے، مضارع کا نہیں لے کر آئے، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا۔ قربان جائیں جماعت صحابہ پر۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس جماعت سے راضی ہو چکا، وہ نہیں راضی ہوتا تو اس کی مرضی، میں راضی ہوں۔ جب اللہ جماعت سے راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے جماعت صحابہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے جب بیعت لی، آخر میں فرمایا، اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھوں پر ہے، میں بھی عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ گواہ رہنا، یہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جاؤں۔ کیسی مقدس جماعت تھی، ایک ایک فرد رسول اللہ کو کیسا عزیز تھا، حضور کا سفیر، اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے شور مچا دیا، ان کو پتہ تھا انہوں نے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، کیوں بدر تو انہوں نے دیکھ لیا، احد بھی دیکھ لیا، اب 6 ہجری کو غزوہ خندق اور حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے وہ بھی دیکھنا۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک بندہ بھیجا اور کہنے لگا عثمان زندہ ہیں، ابھی نہیں دنیا سے گئے، یہ تو پروپیگنڈا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ ایک پورا موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس کے بارے میں بات ہوگی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ اور مقام ہے، اللہ کے رسول ایک ہاتھ اپنا کہتے ہیں اور ایک ہاتھ عثمان کا کہتے ہیں، گویا بایاں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دایاں ہاتھ عثمان کا، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب 1400 صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس پر اللہ کا ہاتھ ہو اس آدمی کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اور کہتے ہیں 1,00,000، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کر دوں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہیں امتی گزرا جس کے حصے میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ واحد عثمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر جس کے نکاح میں آئی، 2 لخت جگر جس کے نکاح میں آئی وہ حضرت عثمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا عثمان ایسا باحیا ہے، لو کان 40 بناتن، اگر مجھ محمد الرسول اللہ کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا، انعام دیا، اکرام دیا، کتنی بڑی حیثیت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ کیوں تھا؟ دین کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ 18 ذی الحجہ کو، غالباً 18 ذی الحجہ کل بنتی تھی، کل 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت تھا، اور انہوں نے انسانیت کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ ان کی تاریخ کو آج کا اگر تاریخ کا طالب علم، ہمارا مسلم نوجوان، ہمارے لوگ اگر ان لوگوں کی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے تو ان کو کیا سمجھ آئے گی دین کیسے دنیا میں آیا۔ اس لیے ان لوگوں کی سیرت کو پڑھنا، مطالعہ کرنا، بلکہ الحمدللہ ہماری یہ جو لوگ ہیں بچے یہ بڑی ہمت کرتے ہیں، الحمدللہ تقریباً 500-600 کے قریب ویڈیوز آپ کی مختلف موضوعات کے اعتبار سے الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ آپ بے شک ان کو سنیں، اپنے گھروں کے اندر سنیں، بچوں کو سنائیں، آپ کو پتہ تو چلے۔ آپ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، کم از کم آپ یہاں موجود ہیں، آفس میں موجود ہیں، ان موضوعات کو لے کر سنیں، بار بار سنیں، پھر اپنے بچوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں۔ گھروں کے اندر اگر ہر بچے کے پاس موبائل ہے، آپ کو کہیں یار سنو تو صحیح، بات تو سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں ازبر ہوں، ہمارے بچوں کو پتہ چلے صحابہ نے کیسے کام کیا، رسول اللہ نے کیسے کام کیا، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، طلحہ اور زبیر نے، 1,24,000 صحابہ نے کیسے کردار ادا کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کی سیرت کو سیکھ کر، سمجھ کر دنیا کے اندر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔